آج کی گفتگو میں آپ سے دو اہم واقعات کا تذکرہ کرنا ہے جو ابھی حال ہی میں رونما ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ اقبال پارک میں مینار پاکستان کے سائے میں ایک ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر خاتون کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس بارے میں چند گزارشات کرنی ہیں۔ اور دوسرا واقعہ اسلام آباد میں گن پوائنٹ پر لڑکوں سے زیادتی اور ویڈیو بنانے کے حوالے سے ایک اہم انسیڈنٹ سامنے آیا ہے، اس پر آپ سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے اقبال پارک مینار پاکستان کے سائے میں 14 اگست والے دن جو واقعہ پیش آیا اسے ہم میڈیا پر بارہا سن چکے ہیں، اس کی تفصیل بھی ہم جانتے ہیں۔ اس کی مختصر تفصیل یوں ہے کہ ایک ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر خاتون 14 اگست کو مینار پاکستان میں آتی ہے اور کچھ لوگ قریباً 300 سے 400 تک نوجوان اس کو گھیر لیتے ہیں اور افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ اس المناک اور افسوسناک واقعے کے حوالے سے ایک مسلمان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اسلامی تعلیمات ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، اس حوالے سے آپ سے کچھ شیئر کرنا ہے۔ تصویر کے دو رخ ہیں۔ تصویر کا پہلا رخ وہ ہے جو کہ ہم سب نے میڈیا میں دیکھ لیا ہے اور اس کو سن بھی لیا ہے، ایک ایک چیز کو ہم جانتے ہیں۔ اب اس واقعے سے کہ جس میں 200-300 کے لگ بھگ نوجوان ایک خاتون کو گھیرتے ہیں، پہلے اس کے ساتھ جو ہے وہ سیلفیاں بناتے ہیں، بعض میں اس پر جو ہے وہ دست درازی کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے کپڑے تک پھاڑ دیتے ہیں۔ یہ اتنا افسوسناک واقعہ اس قدر یہ آگے کیوں بڑھا؟ اس واقعے کے بعد ہماری سوسائٹی بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے۔ ایک مرد تو عورت کا محافظ ہوتا ہے، ایک مرد جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پر جتنی اس کے آس پاس کھڑی ہوئی عورتیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی، لیکن 200 سے 300 400 تک مرد جو ہے وہ اکٹھے ہو کے ایک خاتون کو اس طرح جو ہے وہ دست درازی کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی المناک افسوسناک واقعہ ہے۔ ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر اتنا گر چکا ہے، اتنا زیادہ گر چکا ہے کہ ہمیں اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ ایک مسلمان معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے کہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ جہاں پر برائی نظر آئے اس کی 3 سٹیج بیان کی ہے کہ اگر ہاتھ سے طاقت ہے اس کو روکنے کی تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو آخری سٹیج جس کو ایمان کا کمزور ترین درجہ قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دل میں برا جانے۔ اب ہم دل میں برا تو جان رہے ہیں، لیکن کیا اتنے سارے مجمع کے اندر کوئی بھی نوجوان ایسے نہیں تھے جو کہ اس دست درازی کو جو ہے وہ روک سکتے، اس کے آگے دیوار بن سکتے، اس خاتون کی عزت کے ساتھ نہ کھیلا جاتا اور اتنا واویلا نہ ہوتا؟ اور بالخصوص جب یہ 14 اگست والے دن اور مینار پاکستان کے سائے میں ہوا تو اس کو میڈیا میں بہت زیادہ اچھالا گیا اور پاکستان کا جو ہے وہ کس طرح کا امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہے۔ 14 اگست والے دن سارے میڈیا کی نظریں، انٹرنیشنل میڈیا کی نظریں بھی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہی تھیں۔ ایک اہم دن تھا پاکستان کے جو ہے وہ بننے کا اور پاکستان کی آزادی کا دن تھا۔ اس دن اور پھر مینار پاکستان کے سائے میں اتنی اہم جگہ پر اس طرح کا واقعہ پیش آنا، کس طرح اس کو میڈیا میں اچھالا گیا اور پیش کیا گیا اور پاکستان کا کس طرح کا امیج سامنے آیا ہے۔ کیا پاکستان کے سارے نوجوان اسی طرح کے ہیں؟ کیا ان کے اندر غیرت و اہمیت ختم ہو چکی ہے؟ انتہائی افسوسناک ہے۔ اخلاقی لحاظ سے ہم جو ہے وہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ ہم خواتین کے محافظ نہیں رہے، ہم خواتین کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ٹک ٹاکر یوٹیوبر خاتون جس طرح بھی اس کا لباس تھا، جو کچھ بھی اس نے پہنا ہوا تھا، اگر ساری عورتیں بھی برہنہ ہو جائیں تو مرد کو حکم ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھے، اور اگر سارے مرد اندھے ہو جائیں تو عورت کو حکم ہے کہ حجاب کر کے چلے۔
یہ ہے اسلامی حکم، یہ ہے اسلامی تعلیمات. لیکن پاکستان میں اس طرح کے واقعات آئے روز ہوتے رہتے ہیں. آئے روز ہوا کی بیٹی جو ہے وہ لڑتی رہتی ہے، سرے بازار بے عزت ہوتی ہے. کبھی جو ہے وہ نور مقدم کیس ہم اس کو میڈیا میں اس طرح دیکھتے ہیں کہ ظاہر جعفر جیسا سفاک قاتل اس کو قتل کر دیتا ہے. اور کبھی بے شمار واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح ہماری بیٹیوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ اور جو ہے وہ ہماری ماؤں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. لیکن کیا کوئی بھی مرد کا بچہ باقی نہیں رہا جو اس ہونے والے برے واقعات کے سامنے دیوار کھڑی کر سکے، ان کو جو ہے وہ روک تھام کے لیے کچھ کر سکے؟ یہ ہم سب کے لیے ایک المیہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو کہ جس کی یہ ذمہ داری ہے، جس کی جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کا محافظ ہوتا ہے، اس کے سامنے یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. یہ وہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، یہ ہمارا میڈیا اس کو ایک بات کو کھل کے بیان کر رہا ہے. لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہم نے دیکھنا ہے جسے میڈیا پہ بیان نہیں کیا جا رہا. جہاں ایک طرف جو ہے وہ مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھیں، وہاں عورتوں کو بھی حکم ہے کہ حجاب کر کے چلیں. جب اس طرح کے لباس میں مینار پاکستان میں کوئی خاتون داخل ہوگی اور پھر اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یہ میسج چھوڑے گی کہ ابھی میں جو ہے وہ مینار پاکستان آنے والی ہوں، باقی باتیں وہاں جا کے ہوں گی، تو سارے فالوورز جب وہاں پر پہنچ جائیں گے اور اس کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، یعنی وہاں پہ جو موب جمع ہوا ہے، جو وہاں پہ ہجوم ہے، وہ تو خود اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پیغام دے کے اس نے جو ہے وہاں سے اپنے فالوورز کو بلایا ہے. اور جب وہ وہاں پہ جمع ہو جائیں، جب وہاں پہ ہجوم ہو جائے، کیا وہ سارے بھائی ہیں؟ کیا جو ہے وہ سارے آپ کہہ لیں کہ نیک اور پارسا لوگ ہیں جو کہ ادھر جمع ہوئے ہیں؟ فالوورز ہر طرح کے ہیں. ان کو خود دعوت دی وہاں آنے کی. یہ بھی ہمارے لیے المیہ ہے کہ ہم خود یہ کام کرتے ہیں، پھر اس طرف ہم بات نہیں کرتے. وہاں آنے کی خود دعوت دی، اور جب لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے، سیلفی سے بات چلی اور بات جو ہے وہ دست درازی تک پہنچ گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مینار پاکستان جب وہ آئی ہے، کیا وہ اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہے، اپنے خامند کے ساتھ آئی ہے، اپنے والد کے ساتھ آئی ہے؟ ہاں، جب اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہوتی، اپنے خامند کے ساتھ آئی ہوتی، یا اپنے کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ آئی ہوتی، تو وہ اس کی عزت کی حفاظت بھی کرتا، وہ اس کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا، اس کا محافظ بھی ہوتا. وہ آئی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مشہور و معروف جو ہے وہ ٹک ٹاکر ہے. لوگ اس کو بہت زیادہ، مطلب اس کی فالوئنگ آئی تھنک 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے. اتنے زیادہ اس کے فالوور ہیں اور وہ ادھر جمع ہے. اور پھر وہ آتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے لیے، یوٹیوب ویڈیو بنانے کے لیے وہاں پہ آتی ہے، اور وہاں پر اس طرح ہجوم کے ہتھے چڑھ جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے جو کہ اس واقعے کو مشکوک بنا دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس واقعے کے بعد اس عورت نے FIR کٹوائی ہے تو اس میں جو ایڈریس لکھوایا ہے وہ بھی غلط لکھوایا ہے. ایڈریس کسی اور گھر کا ہے. اس کو آپ نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیا ہوگا، ایڈریس کسی اور کے گھر کا دیا ہے. اگر واقعتاً یہ افسوسناک واقعہ اور آپ کو یہ انتہائی برا لگا اور آپ کے ساتھ واقعتاً زیادتی ہوئی ہے، افسوسناک واقعہ ہے، تو پھر اپنے گھر کا ایڈریس کیوں نہیں دیا؟ اب یہ تصویر کے دونوں رخ ہیں، اور یہ دونوں طرف ہی ہمارے اوپر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ ہمارا معاشرہ کس قدر اخلاقی طور پر کس قدر گر چکا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا صرف اسی چیز کو ہی بنا لیا ہے کہ سنیک ویڈیوز بنائی جائیں، ٹک ٹاک کی ویڈیو بنائیں اور اس طرح فضول قسم کا کنٹینٹ شیئر کریں تاکہ فالوور زیادہ ہوں، ویور زیادہ ہوں اور اس سے پیسے کمائے جائیں. ہماری نوجوان نسل کے پاس صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے. ہم مسلمانوں کو بجائے اس کے کہ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ بہترین سائنسدان پیدا ہوں، بہترین قاری قرآن پیدا ہوں، بہترین دیندار پیدا ہوں، اور اسلام کا، پاکستان کا مثبت امیج دنیا کے سامنے جائے، جب ہماری نوجوان نسل ساری کے ساری اس طرف لگ جائے گی تو پھر ہمیں اسی طرح کے ہی مسائل کا سامنا ہوگا. دوسری خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں لڑکوں سے گن پوائنٹ پر زیادتی اور ویڈیو بنانے کا انکشاف سامنے آیا ہے. اس میں ایک ملزم جو ہے وہ حامد شہزاد، اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. باقی 2 ملزم بھی اس کے اور ساتھ ہیں. یہ کیا کرتے تھے کہ پہلے سوشل میڈیا کے اوپر کسی کے ساتھ دوستی کرتے تھے، پھر اس کو بلاتے اور گن پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ برہنہ ویڈیو بنا کے پھر اسے پیسے بٹورتے تھے. اب یہ ایک واقعہ بھی ختم نہیں ہوتا، ایک واقعے کی ابھی جو ہے وہ باز گشت جاری ہوتی ہے اور دوسرا واقعہ ہو جاتا ہے. اس کے اندر قصور کس کا ہے
ایسے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی وجہ ایسے واقعات کے رونما ہونے کی تربیت میں کمی ہے۔ تربیتی ادارے، سب سے پہلا تربیتی ادارہ گھر ہے۔ والدین کی ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جہاں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے لباس، خوراک اور اچھی رہائش کا بندوبست کریں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں، وہاں ان کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر بالخصوص ٹین ایج تک مسلسل اس پر نظر رکھیں، خصوصی تربیت کریں۔ لمحہ بلمحہ بچے کو جو ہے وہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے کے ہر کام پر مسلسل نظر رکھیں، بچے کو کسی مثبت ایکٹیویٹی میں انوالو کرتے رہیں، اس کو یہ بتائیں کہ فارغ وقت جو ہے وہ کیسے گزارا جاتا ہے، اور موبائل میں کم از کم اسے اپنا وقت لگانے دیں۔ ہمیں اس بات پر بھی نظر رکھنا ہے بطور والدین کہ ہمارا بچہ کون سی گیم کھیلتا ہے۔ گیمز انسانی مزاج بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بچے کو یہ بھی بتائیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، اس کے اندر کس کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور جب بچہ سوشل میڈیا کا استعمال کرے تو اس کی ہسٹری بھی گاہے گاہے چیک کرتے رہیں کہ ہمارا بچہ کیا دیکھتا ہے۔ ہمارے بچے کے دوست کون کون سے ہیں، کس طرح کے دوست ہیں، کس کیٹیگری کے دوست ہیں، اچھے دوست ہیں، برے دوست ہیں، اس پر بھی جو ہے وہ مسلسل نظر رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس طرح کا دوست ہوگا اسی طرح کی ہی خوشبو آئے گی۔ آپ نے اس طرح کی مثال دی کہ اگر آپ کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ یا تو آپ اس خوشبو کو خرید لیں گے یا اس کی خوشبو کم از کم آپ تک ضرور پہنچ جائے گی، اور اگر کسی جو ہے وہ بٹی والے کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے یا تو اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چنگاری اڑ کے آپ کے کپڑوں کو جو ہے وہ جلا دے گی یا اس کی بدبو آپ تک ضرور آئے گی۔ یہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ہے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہم والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں، مسلسل نظر رکھیں۔ میں نہیں کہتا کہ ان کو جو ہے وہ ہر وقت قید کیے رکھیں، ان پر جو ہے وہ مسلسل نظر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں بچے جاتے ہیں اس چیز کو دیکھیں، کس چیز کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں، کس طرح کے دوست ہیں، اور اگر سوشل میڈیا پر جاتے ہیں تو سوشل میڈیا پر کس طرح کی پوسٹ شیئر کرتے ہیں، ہسٹری چیک کرتے رہیں۔ بچوں کو مسلسل ان پر نظر رکھیں۔ یہ بچے کی پیدائش سے لے کر ٹین ایج تک تو خصوصی ضرورت ہوتی ہے کہ بچے کی رہنمائی کی جائے، اور جب ہم بطور والدین اس اپنی اہم ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو پھر وہ بچہ اپنے دوستوں کی صحبت سے سیکھتا ہے، جس طرح کے اس کے دوست ہوتے ہیں اسی طرح کا بننے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھتا ہے کہ سنیک ویڈیوز بنائی جائیں، ٹک ٹاک ویڈیوز بنائی جائیں، آپ کا آج کل کا سب سے اہم کام ہی یہی ہے، تو وہ پھر اپنے دوستوں کو دیکھا دیکھی وہ بھی اس طرف راغب ہوتا ہے اور وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے والدین کی، ہم سب کی بطور والدین ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی مسلسل رہنمائی کرتے رہیں اور ان کی تربیت کریں۔ دوسرا تربیت کا ادارہ کون سا ہے؟ تعلیمی ادارے ہیں۔ اساتذہ کا کردار آتا ہے۔ والدین کے بنیادی کردار کے بعد استاد کی اہم ذمہ داری بنتی ہے۔ استاد اپنے بچوں کو بتائے کہ موبائل اور سوشل میڈیا کے استعمال کو کم از کم کریں، اور اگر کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے، کون سی حدود و قیود ہیں، کون سے اصول و قوانین ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ بچوں کی صحت مند گیمز کی طرف رہنمائی کریں، بچوں کو صبر، تحمل، غصے پر کنٹرول کی خصوصی مشق کروائیں، اسلامی اقدار کو اپنانے میں بچہ فخر محسوس کرے، اس طرح بچے کی تربیت ہونی چاہیے۔ بچوں کو خصوصی مشق اس طرح سے کروائیں کہ بچہ اسلامی شعائر کو اپنانے میں فخر محسوس کرے۔ استاد بچے کو بتائے کہ دوست کیسے بنانے ہیں، والدین کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ ہم نے کس طرح کا تعلق جو ہے وہ رکھنا ہے، یہ ہم نے رہنمائی کرنی ہے۔ ہار جیت میں اس کو بتائیں کہ ہار اور جیت ہوتی ہے گیم میں، لیکن ہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔ یہ ساری رہنمائی یہ تربیتی ادارہ نمبر 2 کا کام ہے، وہ ہے تعلیمی ادارے۔ پہلا کام ہمارے گھر کا ہے، ہمارے والدین کی ذمہ داری، دوسری ذمہ داری تعلیمی ادارے ہیں، تیسری ذمہ داری ہمارے میڈیا کی۔ میڈیا بھی اہم تربیتی ادارہ ہے۔ میڈیا کیا کرتا ہے کہ ریٹنگ کے چکر میں اس طرح سنسنی پھیلائی جاتی ہے، اس طرح خوف و ہراس پیدا کیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ابھی آسمان نیچے گر جائے گا۔ اور پھر جو میڈیا کے اوپر اشتہارات دکھائے گئے تھے اس پہ عورتوں کی نمائش کی جاتی ہے۔ ہمارا کوئی صابن اس وقت تک نہیں بکتا جب تک کسی عورت کو نہاتا ہوا نہ دکھا دیں، ہمارا شیمپو اس وقت تک نہیں بکتا جب اس طرح عورت کی نمائش نہ کر دیں، چائے کی پتی جو ہے وہ اس وقت تک نہیں بکتی جب تک عورتوں کے فگر نہ دکھائے جائیں اور عورتوں کی نمائش نہ کی جائے۔
جب اس طرح کا ماحول ایک میڈیا پیدا کرے گا اور اس کے بعد یہ بات کرے گا کہ یہ کس طرح کا ماحول ہے, نوجوان کس طرف جا رہے ہیں, کردار کس کا ہے, یہ اہم ذمہ داری میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اس چیز کو کنٹرول کرے, اسلامی اقدار کی روشنی میں اپنے پروگرام ترتیب دیں. غیر اخلاقی سٹوریز پر مبنی ڈرامے فلمیں بنانے سے گریز کریں. جنسی خواہشات کو ابارنے والے پروگرام کی حوصلہ شکنی کریں. عورتوں کی ڈریسنگ اور لباس پر خصوصی توجہ کریں. لباس ایسا ہو کہ عورتوں کے فگر ظاہر نہ ہو. عورت کو شو پیس جو ہے وہ بنائے بغیر بھی اخلاقی ادار میں جو ہے وہ رہتے ہوئے جنسی ترغیب کے بغیر بھی کامیاب جو ہے وہ ڈرامے بنائے جا سکتے ہیں. اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے, ارطغرل کے نام سے. میں نہیں کہتا کہ اس کے اندر بیان کی جانے والی ہر چیز ہی عین اسلامی ہے, لیکن بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن جو ہمارے ڈرامے ہیں, جو ہمارے فلمیں ہیں, اس میں ہم اپنے بچوں کو, ہم اپنے نوجوانوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ جنسی ترغیب نہیں. جب تک جنسی ترغیب یا جنسی رغبت پر مبنی کوئی سین نہ ہو, کوئی اس کے اندر کلپ نہ ہو, اس وقت تک وہ ویڈیو یا وہ فلم وائرل نہیں ہوتی ہے. جب میڈیا اپنا کردار اس طرح پیش کرے گا, جب اس طرح کی چیزیں میڈیا کی سکرین پر پیش کی جائیں گی, تو پھر اسی طرح کی اخلاق سے گری ہوئی نوجوان نسل سامنے آئے گی. پھر یہی نوجوان نسل ہی اس طرح کے افسوسناک واقعے ہمارے سامنے آتے رہیں گے. اور اس کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری کن کی ہے؟ تربیتی اداروں کی. تربیتی ادارے فعال ہوں. گھر تربیتی ادارہ ہے, سکول جو ہے, سکول کالج یونیورسٹیاں تربیتی ادارے ہیں نمبر 2, اور تیسرا اہم تربیتی ادارہ میڈیا ہے. ان تینوں اداروں کو فعال بنانے کی ضرورت ہے اور اس پر مثبت چیزیں اور مثبت امیج سامنے لانے کی ضرورت ہے. جب یہ تینوں ادارے اپنا کردار ادا کریں گے, پھر ہماری نوجوان نسل کی تربیت ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی, پھر اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئیں گے.